الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے تاکہ جو مویشی چوپائے اللہ نے ان کو دیے ہیں ان کے ذبح کرنے کے وقت پر ان پر اللہ کا نام لیں. سو تمہارا کارساز ایک ہی تو ہے، اسی کے فرمان بردار ہو جاؤ اور جھکنے والوں کو خوشخبری سنا دو. یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور نمازیں آداب کے ساتھ پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں. اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے اللہ کے دین کی یادگار کے طور پر مقرر کیا ہے، ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں. تو قربانی کرنے کے وقت قطار باندھ کر ان اونٹوں پر اللہ کا نام لو. جب پہلو کے بل گر پڑیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور صبر سے بیٹھے رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ. اس طرح ہم نے ان کو تمہارے فرمانبردار کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو. اللہ تک نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اس تک تو تمہارے دل کی پرہیزگاری اور تقوی پہنچتا ہے. اسی طرح اللہ نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی ہے اسے بزرگی سے یاد کرو اور اے پیغمبر نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها
وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا رواه ابن ماجة والترمذي. وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. رواه احمد وابن ماجہ. بزرگان محترم، برادران عزیز، اس وقت سورہ حج 17 پارے میں اس کی 4 آیات کریمہ 34، 35، 36 اور 37 تلاوت بھی کی ہے اور ترجمہ بھی پیش کیا ہے. اس کے ساتھ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ارشاد پاک بھی. آیات کریمہ کے ترجمے سے مضمون کا آپ نے اندازہ فرما لیا کہ قربانیوں کا ذکر ہو رہا ہے. ویسے بھی سب سمجھتے ہیں یہ ماہ مبارک قربانیوں والا مہینہ ہے. دنیا بھر کے مسلمان جنہیں اللہ نے حج کی سعادت نصیب فرمائی وہ بھی وہاں لاکھوں قربانیاں کریں گے، اور دنیا بھر کے مسلمان لاکھوں نہیں کروڑوں قربانیاں کرنے کے اللہ نے سعادت بخشیں گے. اللہ سب کی قربانیاں قبول فرمائیں اور سب کی نیتیں درست فرما دیں کہ کسی کی قربانی ضائع نہ چلی جائے. خاص طور پر ہمارے ملک میں صاحب ثروت لوگ جب منڈیوں میں قربانی کا جانور خریدنے جاتے ہیں تو بعض بیوپاری جانوروں کی اتنی بڑی بڑی قیمتیں بتاتے ہیں. یقیناً انہوں نے بے پناہ پیسہ کمانے کی خاطر ان جانوروں کو کچھ ایسی چیزیں کھلائی ہوتی ہیں جو اتنے موٹے تازے ہو جاتے ہیں کہ بظاہر روایتی انداز سے جانور کتنا بھی موٹا تازہ ہو وہ شکل نہیں بنتی. اور جب ان کے سامنے کوئی پیسے والا آدمی جاتا ہے تو پھر بہت کم ہوتے ہیں جو قیمت لاکھوں میں بتاتے ہیں. ابھی حال میں پتہ یہ چلا ہے کہ یہ سگیاں پل سے آگے ایک بیوپاری نے 4 جانور 1 کروڑ روپے کے بیچے ہیں. 25 لاکھ روپے کا ایک جانور. اللہ نے اس کو پیسے دیے تھے، اللہ اس کی نیتوں کو درست کر لیں اور اس کی قربانی قبول بھی فرما لیں. یہ بھی شنید ہے کہ اسی آدمی نے 1.5 کروڑ روپے کے مزید 10 جانور خریدے. کاش کہ ہمارے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی تو ہم کچھ گزارش کرتے. اتنی بڑی رقم اس سے بے شمار مسلمان جو مصیبت زدہ ہیں ان کی بھلائی کا کام ہو سکتا تھا. قربانی کی سعادت بھی مل جاتی. بڑے سے بڑا جانور جو ہے لاکھ روپے کا خرید لیتے، قربانی بھی ہو جاتی، اور وہ جو باقی رقم ہے مصیبت میں مارے ہوئے لوگ بے شمار ملک کے اندر بھی ہیں، ملک سے باہر بھی، ان کا فائدہ ہو سکتا تھا. ظاہر بات ہے کہ اتنی مالیت کا جانور جب خرید کر وہ گھر لائیں گے تو سارا محلہ اکٹھا ہوگا، ذمہ گوئیاں ہوں گی، باتیں ہوں گی، پوچھا جائے گا کتنے میں آیا، اتنے میں آیا. تو غیر شعوری اور غیر ارادی طور پر وہ خریدار جو ہوتے اس کے دل کے اندر ایک برتری کا احساس ہوتا ہے. یہیں سے معاملہ خراب ہوتا ہے. یہ جو آیت کریمہ سب سے آخر میں نے پڑھی ہے، آیت نمبر 37
سورہ حج کی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. علم الہی میں پہلے سے ہی بات تھی کہ ایسا دور آئے گا کہ لوگ قربانیاں اس انداز سے کریں گے کہ اس پر اترائیں گے، فخر کریں گے. تو اللہ نے پہلے سے آگاہ کر دیا کہ یاد رکھو کتنا موٹا تازہ جانور بھی خرید لو، اس کا گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا، نہ اس کا خون. وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ، تمہارے دل کا تقویٰ اور پرہیزگاری اللہ تک پہنچتی ہے. وہ اللہ اندر جھانک کر دیکھتے ہیں کہ کتنا متقی انسان ہے، کتنے اس میں للہیت ہے. اللہ کرے کہ ہمارے یہ مسلمان بڑے مہنگے مہنگے جانور خریدتے ہیں، ان سب کو اللہ اخلاص نیت عطا فرمائے کہ ان کی قربانیاں ضائع نہ جائیں. لیکن تھوڑی سی انسان اپنی سوچ اور فکر کو مثبت بنا لے کہ وہ اجر بھی مل جائے اور بے شمار مسلمانوں کا بھلا بھی ہو جائے. بہرحال جن کو اللہ سعادت بخشیں گے وہ ضرور قربانیاں کریں گے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی طرف سے بھی اور پوری امت کی طرف سے قربانی کرتے. یہ نہیں کہ امت کے سارے لوگوں کی طرف سے ایک ایک قربانی ہوتی تھی. ایک جانور نیت میں رکھ لی، یا اللہ اجر تو اللہ نے دینا ہے. وہ تو یہ نہیں دیکھتے کہ جانور ایک ہے میں سب کو اجر کیسے دوں، کیونکہ انسان اپنی عقل سے پیمانوں کو اللہ کی قدرت کو نہیں ناپ سکتا. اس کی رحمت کے معاملات الگ ہوتے ہیں. بات وہی ہے وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، دل میں کس تقویٰ ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کس قدر پیش نظر ہے. اللہ کی رحمتیں تو بہانے تلاش کرتی ہے. اور امت کے اندر بھی ایسے خوش نصیب لوگ آج بھی ہیں، پہلے بھی گزرے ہیں، جو نہ صرف اپنی طرف سے قربانی کرتے بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن امت ہیں، محسن انسانیت ہیں، ان کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں. اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے. سب سے بڑی بات یا اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے. کہیں کھوٹ کوئی کمی بیشی ہے اللہ تو بہتر جانتا ہے، اور ہم لاکھ بھی کوشش کریں اپنی ان کمیوں کو دور نہیں کر سکتے جب تک تیری رحمت شامل حال نہ ہو. یہ قربانیاں کیا ہیں جو 2-3 دن کے اندر دنیا میں کروڑوں جانور کٹ جاتے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس پیسے کو بچا کر رفاع عامہ کے کام میں لگایا جائے؟ دل تو ایسا دل میں خیال اٹھتا ہے کہ ایسا ہو جاتا تو بھلا نہیں ہوتا. ہر زمانے میں کچھ اس قسم کے عقل مند بھی پیدا رہے ہیں اور اب بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 2-3 دن میں مسلمانوں کو اتنا پیسہ ضائع چلا جاتا ہے. یہ دوسری مدوں میں خرچ ہو سکتا ہے، مسلمانوں کی بھلائی کے کاموں میں خرچ ہو سکتا ہے. بے شمار لوگ بھوکوں سے مر رہے ہیں اور واقعتاً ہے بھی. تو کیا اس پیسے کو بچا کر وہ رفاع عامہ کام کر لینے چاہیے؟ کیا یہ سوچ درست ہے؟ یہی بات آپ سے عرض کرنی تھی کہ یہ سوچ درست نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا، جیسے زید بن ارقم کی روایت ہے، حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ما ھذا الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ اس بات کو غور سے سنیں جو بات میں آپ حضرات کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں. صحابہ نے پوچھا، اصحاب کا لفظ ہے یعنی بہت سارے صحابہ نے یہ سوال پوچھا، ما ھذا الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو جواب میں فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ قربانیاں جو ہم کرتے ہیں یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ان کا طریقہ مبارکہ ہے. ہم جب پلٹ کر دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تک، کون سا بیل، کون سا دمبا، کون سا چھترا اور بکرا ذبح کرنے کے لیے وہ انہوں نے لٹایا تھا اور ذبح کیا تھا. جب ہم ماضی کی طرف جھانکتے ہیں تو وہاں ابراہیم علیہ السلام کا ایک عمل ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ تھا اپنے اکلوتے بیٹے
جو اللہ سے مانگ مانگ کر لیا تھا، جب بڑھاپے کی عمر میں 86 سال تقریباً عمر تک پہنچ چکے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جب عراق سے نکالے گئے ملک شام کی طرف، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، یعنی یہ کفر گڑھ جو ہے یہاں تو شرک ہی شرک ہے، میرے گھر کے اندر بھی شرک ہے، میرے محلے میں بھی شرک ہے، میرے ملک میں بھی شرک ہے، میرا حکمران بھی مشرک ہے، اور ساری تدبیریں ہدایت پر لانے کی جب ناکام دیکھیں، سوائے ایک بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے کوئی شخص ایمان نہیں لایا۔ بالآخر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی ذاہب الی ربی، اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، یعنی ایک ایسے علاقے میں جاتا ہوں جہاں کم از کم دین ایمان تو محفوظ رہے گا، اللہ میرے لیے کوئی راستہ کھولیں گے۔ چل پڑے۔ یہ سورہ صافات کے اندر 23ویں پارے میں یہ مضمون موجود ہے۔ اور یہ اس واقعے کے بعد ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ وہ جرم بھی تو آپ کو معلوم ہے ہی کہ آگ میں ڈالنے کا سبب کیا بنا تھا۔ جتنے ساتھی پرانے ہیں وہ تو بات کو اشاروں سے سمجھ گئے ہوں گے، اگر کوئی خوش قسمتی سے نیا دوست تشریف لائے تو وہ سن لے، جتنی بھی تکلیفیں انبیاء پر آئیں دنیا میں، ابراہیم علیہ السلام جنہیں آگ میں ڈالا گیا، یا بعض انبیاء کو آروں کے ساتھ چیرا گیا، ان سب کا جو جرم تھا وہ مشترک تھا، ایک ہی قسم کا تھا، جو قوم کے نزدیک جرم تھا، اللہ کے نزدیک اللہ کے حکم برداری تھی، اللہ کے حکم کی تعمیل تھی، لیکن دنیا والوں کے نظر میں وہ جرم تھا، اس لیے ان پر یہ مصائب کے پہاڑ ٹوٹے، اور وہ جرم تھا اللہ کی توحید کا مسئلہ۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہر مسلمان کو سمجھ میں آ جائے۔ سارے مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے۔ سارے دین کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کی حیثیت ثانوی ہے یا اس کے بعد کی ہے، سب سے بڑا مسئلہ، سب سے اہم مسئلہ اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے۔ اور اسی توحید کے بیان کا جرم میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ وہ تو قصہ معلوم ہے ہی کہ باپ کے ساتھ گفتگو کی تو باپ بگڑ گیا، کہنے لگا نکل جاؤ میرے گھر سے۔ نمرود جو اس کا حاکم تھا اس کے ساتھ گفتگو کی، وہ لاجواب تو ہو گیا لیکن اپنے کفر پر اڑا رہا۔ قوم کی حالت دیکھی جب شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، جس بت خانے کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے مصلحت یہ سمجھی، پہلے ان کو سمجھایا، کسی کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آخر ابراہیم علیہ السلام کی فراست نے، اس پہ آپ غور فرمائیں، ایسا کیوں کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں داخل ہو کر ان کے بتوں کو توڑ دیا۔ اور یاد رکھیں کہ انبیاء بت شکن رہے ہیں، اور انبیاء کے جو سچے پیروکار ہیں وہ بھی بت شکن رہے ہیں، بتوں کے پہرے دار اور محافظ نہیں ہوتے۔ آپ کے پڑوسی ملک میں صدیوں کے انتظار کے بعد ایک امارت اسلامی قائم ہوئی تھی، اور وہاں امیر المومنین کے حکم سے ان کے ساتھیوں نے بتوں کو توڑا، پوری دنیا ایک کفر چیخ اٹھی۔
انہوں نے پرواہ نہیں کی. اور سچ والا جو ہوتا ہے، سچ والا، اس نے جب سچ کہنا ہے یا سچ پر عمل کرنا ہے تو پھر وہ پرواہ کسی کی نہیں کرتا، کہ اس کے نزدیک اللہ کے حکم کو بالادستی حاصل ہوتی ہے. ملا عمر کو کہا گیا تھا کہ یہ اسامہ کو حوالے کر دیں. اس نے کہا کہ ہم مہمان نواز ہیں، مہمان فروش نہیں ہوتے. انہیں تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی. اس نے کہا میں حکومت کرنے کی خاطر ہی سارا کچھ، حکومت برائے حکومت ہمارا مطلب ہے نہیں. ہمارا منشا یہ تھا کہ اللہ پاک موقع دیں گے تو زمین کے جتنے حصے پر ہمارا اقدار، وہاں اللہ کا حکم نافذ کریں گے. میں آپ کو اپنا ذاتی کا واقعہ سناتا ہوں. میرے ساتھ 3-4 ساتھی تو ہم کوہاٹ کے راستے سے پارا چنار سے ہوتے ہوئے یہ درمیان میں کال اور یہ سارا علاقہ راستے میں آتا ہے. پارا چنار سے کوئی 10 میل آگے افغانستان کے علاقے میں گئے. وہاں کے لوگوں سے میں نے پوچھا، چونکہ پشتو زبان سے کچھ نہ کچھ شدھ بدھ ہے، بات کر لیتے ہیں. انہی دنوں میں طالبان کی نئی نئی حکومت قائم ہوئی تھی. آپ کو تو آپ کے میڈیا نے، جس کو میں ابلیس کے ترجمان کہتا ہوں، ابلیس کے نمائندے، یہ میری سوچ ہے، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، کوئی اور کر سکتا ہے. یہاں تو کچھ اور ان کا نقشہ پیش کیا ہے. میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا بتائیے یہ تازہ تازہ پچھلی حکومت ختم ہو گئی، یہ حکومت آئی ہے، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ میں نے آج تک ملا عمر سے ملاقات نہیں کی، ان کے جو بڑے لوگ ہیں ان سے کسی سے ملاقات نہیں کی. اتفاق کی بات ہے، مجھے جانا نہیں ہے افغانستان. جو پہلا دور تھا اس میں گئے تھے، حکمت یار وغیرہ کا اور احمد شاہ مسعود کا، اس میں ملاقاتیں بھی ان سے ہوئی. افسوس کہ وہ بھی آپس میں الجھ پڑے اور ان کی ساری محنت رائیگاں چلی گئی. بعد میں جب یہ آئے ہیں تو میں نے پوچھا کہ اس دور میں اور اس دور میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا فرق اتنا ہے، یہ سنی سنائی نہیں، میری اپنی بات ہے، اپنے کانوں سے سنی اور اپنی آنکھوں سے دیکھا. فرق یہ ہے کہ پہلے جو لوگ کسی کا پیسہ لے لیتے تھے وہ دبا لیتے، دیتے نہیں تھے، اب خود بلا کر دیتے ہیں. اگر اس نے جھوٹ بولا تو اسی گردن پر. وہ ایک عام کاروباری آدمی تھا. مزید کہ اب اس قدر امن ہے کہ کوئی خاتون اکیلی بھی دور دراز کا اگر سفر کرے، اگرچہ عورتوں کے مزاج ایسا نہیں ہے وہاں، لیکن اگر زیور سے لدی ہوئی اور دور دراز کا سفر کرے تو کوئی شخص اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا. جتنا عرصہ بھی ان کے پاس اقتدار رہا انہوں نے امن امان قائم کیا تھا. یہی وجہ ہے کہ وہ یہ مغربی علاقوں کی وہ عورت جو جاسوسی کے لیے گئی تھی، جس کو انہوں نے گرفتار کر لیا تھا، کچھ عرصہ ان کے قبضے میں رہی، وہاں سے وہ مسلمان ہو کر نکلی. ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے اس قدر متاثر ہوئی. جو جاسوسی کرنے گئی تھی، صحافی تھی، مسلمان ہو، اب بھی وہ اسلام کی خاطر کام کر رہی ہے مغرب کے اندر. اب تو طالبان کی حکومت نہیں، وہ اپنے ملک کے اندر ہے. اسے پوچھا جائے کس سے متاثر ہوئی تھی. تفصیلات چھوڑتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ دیے، اس کے نتیجے میں ان کو آگ میں ڈالا گیا. وہاں سے نکلے، ملک شام کی طرف گئے. اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ مجھے کوئی بیٹا عطا کر دے، گھر میں اولاد نہیں. رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ کو صالح بیٹا عطا کر. نبی اللہ ہی سے مانگتے تھے، کسی درگاہ پر نہیں. یہ سن لیں اچھی طرح، جو نبیوں کو سچا مانتا ہے، نبیوں کا سچا پیروکار ہے، وہ اللہ ہی سے مانگتا ہے. نبیوں کی تعلیم اللہ ہی سے مانگنے کی تھی. اللہ کے سوا کرنا کوئی اور دینے کی طاقت رکھتا ہے، نہ کسی سے مانگنے کی اجازت ہے.
سب محتاج ہیں، اللہ ہی مختار ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، جو انسان اپنی زندگی کا مالک نہیں ہے، اپنی زندگی کا مالک نہیں، وہ کسی چیز کا مالک نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اپنا بیٹا مانگا، فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ایک بیٹا دینے کی خوشخبری دی، لیکن اس کی ایک صفت بیان کر دی، بغلام حلیم، ایک ایسا لڑکا میں دینے لگا ہوں جو بڑے حوصلے والا ہوگا۔ چنانچہ وہی لڑکا وہ چھری کے نیچے بھی اس نے حوصلہ دکھایا۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہی لڑکا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے دوڑ دھوپ گھٹنے کے قابل ہوا، روایت میں آتا 13 یا 14 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، مزید ایک امتحان شروع۔ ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں اپنے اسی اکلوتے فرزند جو اللہ سے مانگ مانگ کر لیا ہے ذبح کر رہا ہوں۔ پیغمبر خواب دیکھ رہے ہیں، پیغمبر جانتے تھے کہ خواب میں بھی اللہ نے میرے دل میں جو بات ڈالی ہے یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ مسئلہ ہے، سارے دوست سمجھ رہے ہیں، میرے اور آپ کے اور یہ امت کے کسی آدمی کا خواب حجت نہیں۔ مثلا میں اور آپ خواب دیکھیں کہ ہم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور صبح اٹھ کر بیٹے کو ذبح کرنا شروع، یہ حرام ہے۔ لیکن پیغمبر خواب دیکھتے ہیں، نبی بھی سمجھتے تھے، امت کا بھی عقیدہ ہے کہ نبی کا خواب حکم ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ نبی نے اللہ کا حکم سمجھ کر اپنا خواب اپنے اسی فرزند کے سامنے بیان کیا۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ وہ بیٹا تو ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا، اس کی رگوں میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا خون دوڑ رہا تھا۔ وہ باپ جو اللہ کی توحید کی خاطر اللہ کے حکم پر آگ میں چھلانگ لگا دی، اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی، جس بیٹے کی رگوں میں ان کا خون دوڑ رہا ہے وہ بھی اللہ کے حکم کے سامنے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ جواب میں کہتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو اللہ کا حکم ملا ہے کر گزریے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے اگر چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔